اہم خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مخصوص نشستوں سے متعلق نظرثانی درخواست منظور، سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کر دیا۔ مخصوص نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کو ملیں گی۔ اہم خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مخصوص نشستوں سے متعلق نظرثانی درخواست منظور، جبکہ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کر دیا ہے۔ مخصوص نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کو ملیں گی۔ اہم خبر دے رہے ہیں کہ مخصوص نشستوں سے متعلق نظرثانی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کر دیا ہے۔ مخصوص نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کو ملیں گی۔ سپریم کورٹ کے الیکشن کمیشن کو 80 ارکان کی درخواست دوبارہ سننے کے حوالے سے بتایا گیا تھا۔ مزید اس پر بتا رہے ہیں کہ مخصوص نشستوں سے متعلق نظرثانی درخواست منظور کر لی گئی ہے، جبکہ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کر دیا ہے اور مخصوص نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کو ملیں گی۔ آپ کو اہم خبر کے حوالے سے خبر دے رہے ہیں کہ مخصوص نشستوں سے متعلق نظرثانی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کر دیا۔ مخصوص نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کو ملیں گی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ تحریک انصاف مخصوص نشستوں سے محروم رہی، جبکہ مخصوص نشستوں سے متعلق نظرثانی درخواست منظور کر لی گئی ہے اور سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کر دیا ہے۔ مخصوص نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کو ہی ملیں گی۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے کہ مخصوص نشستوں سے متعلق نظرثانی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ آپ کو اہم خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ مخصوص نشستوں سے متعلق نظرثانی درخواست منظور ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کر دیا ہے۔ مخصوص نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کو ملیں گی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کر دیا ہے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق نظرثانی درخواست منظور، سپریم کورٹ نے 12 جولائی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ مخصوص نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کو ملیں گی۔ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کر دیا ہے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق نظرثانی درخواست منظور ہو چکی ہے۔ مخصوص نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کو ملیں گی۔ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کر دیا۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق نظرثانی درخواست منظور کر لی ہے۔ سپریم کورٹ نے 12 جولائی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق نظرثانی فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق نظرثانی درخواست منظور ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کر دیا ہے۔ عام خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں مخصوص نشستوں سے متعلق نظرثانی درخواست منظور، سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کر دیا۔ مخصوص نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کو ملیں گی۔ اس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے 12 جولائی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا تھا، جبکہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کر دیا ہے اور سپریم کورٹ نے 12 جولائی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال ہوا ہے۔ مخصوص نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کو ملیں گی۔ تحریک انصاف مخصوص نشستوں سے محروم ہے۔ سپریم کورٹ کے الیکشن کمیشن کو 80 ارکان کے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اور بتائیں کہ مخصوص نشستوں سے متعلق نظرثانی درخواست منظور ہو چکی ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر عامر شیخ سے۔ جی سر، بتائیے گا کہ مخصوص نشستوں سے متعلق نظرثانی درخواست منظور ہو چکی ہے، تو اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو جو ہے نا وہ آگاہ کریں گے، تو اس کے بعد اب یہ مختصر فیصلہ بھی سنایا گیا اور انہوں نے کہا کہ وہ چونکہ پہلے 13 ججوں نے فیصلہ کیا تھا اور اب یہ 10 ججوں نے اس پر جو ہے نا وہ نظر ثانی کی۔ اس کیس کے دوران بڑے اپ اینڈ ڈاؤن آئے اور اب یہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا انہوں نے۔ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، اب یہ مخصوص نشستیں ہیں وہ نون لیگ، پیپل پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کو ملیں گی۔ اور یہ مخصوص نشستوں متعلق جو نظر ثانی کی جو درخواست تھی یہ منظور ہوگی۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا، اس کو جو ہے نا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ نشستیں جو ہے نا وہ پی ٹی آئی اور دیگر پی ٹی آئی کو دی جائیں، لیکن اب سپریم کورٹ کے ججز نے پورا کیس نظر ثانی جو ہے نا درخواست سنی اور اس پر جو ہے نا وہ یہ فیصلہ سنائے۔ یہ آج ہی 17ویں سماعت کی 13 رکنی فل کورٹ نے جو ہے نا 12 جولائی 2024 کو 8 ججز کی اکثریت سے نشستیں پی ٹی آئی کو دی تھی۔
یہ 13 رکنی فل کورٹ نے دی تھی. 12 جولائی 2024 کو یہ فیصلہ دیا گیا تھا کہ 8 ججز کی اکثریت سے نشستیں جو ہے نا پی ٹی آئی کو دینے کا فیصلہ کیا تھا, جس کے خلاف مسلم لیگ, پیپل پارٹی اور 10 میں الیکشن کمیشن نے نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی. ان کی 13 رکنی آئینی بینچ میں یہ 6 جو ہے نا نظر ثانی کی درخواست مقرر کی گئی تھی. جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی 6 مئی کو درخواستیں مسترد کر کے اعلان ہوئے, جبکہ 17ویں مارچ پر جسٹس ناظرین قمر نے بھی کیس سننے سے معذرت کر دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 13 پر مشتمل جو فل کورٹ تھا اس میں جو فیصلہ دیا تھا. شیخ صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود رہی گا اس وقت. احمد اویس ایڈوکیٹ ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سر, مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ چکا ہے اور اسی حوالے سے کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ میں مخصوص کا مجھے پہلے ابھی معلوم نہیں ہے فیصلہ, آپ تھوڑا سا بتائیے. سر, مخصوص نشستوں سے متعلق نظر ثانی درخواست منظور کر لی گئی ہے اور سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کر دیا ہے, جبکہ مخصوص نشستیں نون لیگ, پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کو ملیں گی, ایسا کہنا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کا. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا جب یہ ریویو پٹیشن جو ہے اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے آگے شروع ہوئی, اور جو انداز تھا اس کا, جو کورٹ میں انداز تھا, اور آج کا بھی آپ نے صبح دیکھ لیا ہوگا جب حامد خان آرگو کر رہے تھے, تو یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ سارا ڈرامہ جو رچایا جا رہا ہے, یہ 26ویں ترمیم اور عدالتوں کے نظام کو بالکل تباہ و برباد کر دینا, ان کی ججز کے انڈیپینڈنس کو سرد کر دینا جوڈیشری کی, سپیریئر جوڈیشری کی, اور جو 26ویں ترمیم کو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو چیلنج کیا گیا تھا پٹیشن دائر کر کے, ان تمام کی تمام پٹیشنوں کو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سب خانے میں ڈال دیے, اور ان کسی کو فکس نہیں کیا, جبکہ آرڈر ہوا تھا 3 ہفتے میں یہ فکس کی جائیں گی. تو یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے تھی, بڑی کلیئر, اور بالکل غلط فیصلہ ہے یہ. اتنا وائڈ فیصلہ پورے فل کورٹ نے بیٹھ کے یہ دیا تھا سپریم کورٹ کے, اور 8-5 کی جو تھی ریسوں کے ساتھ 13 ججز کا فیصلہ تھا. تو یہ کوئی کسی اعتبار سے بھی آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے, نہ یہ اس کی قانونی حیثیت ہم آئینی حیثیت میں سمجھتے ہیں. یہ آج نہیں تو کل, جس وقت یہ معاملات یہ حکومت جو اسٹیبلشمنٹ کی ماں کے اوپر اور ان کی طاقت کی بنیاد کے اوپر فارم 47 کی حکومت بنی, اور یہ فارم اس کے بعد یہ ایک آرٹیفیشل میجورٹی جو ہے 2/3 بنائی گئی یہ ترمیم وغیرہ کرنے کے لیے, اور جوڈیشری کو کمزور کرنے کے لیے, اور رول آف لا کو رول آف اتھارٹی سے بدلنے کے لیے. وہ تیسرا پلر جو تھا کانسٹیٹیوشن کا, جوڈیشری کا, اس کو گرانے کے لیے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ فیصلہ یہی لے کر آئیں گے, اور یہ بالکل جو ہے یہ اس کے بڑے بھیانک نتائج ہوں گے, آج نہیں تو کل ہوں گے. یہ کیا مطلب ہے کہ دیکھیے, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. نظامی اسٹاف بغیر جنگ کے فیلڈ مارشل ہوئے, چلیے ہو گئے, ہیرو ہیں, مان لیا, لیکن کیا فیلڈ مارشل کو یہ اختیار ملتا ہے کہ آئین کی طرف سے کہ پاکستان کے آئین کو وہ ان کو یہ لائسنس مل سکتا ہے اس بات کا کہ بولے آئین کو بھی تاہو بالا کر دیں اور جوڈیشری کا بھی ستیہ ناش کر دیں, رول آف لا کو رول آف اتھارٹی. احمد اویس صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ. ایک دفعہ رخ کریں گے دوبارہ عامر شیخ صاحب کی جانب. سر, اس حوالے سے بتائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں ملی ہیں, اس حوالے سے اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے کہ سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ آ گیا ہے. مخصوص نشستوں سے متعلق نظر ثانی درخواست منظور, سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کر دیا ہے, اور مخصوص نشستیں نون لیگ, پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کو ملیں گی, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی. اہم خبر کے حوالے سے اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. بڑا فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے, جس میں متعلق نظر ثانی درخواست منظور کر لی گئی ہے, اور سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ
کورٹ کا فیصلہ بحال کر دیا ہے اور مخصوص نشستیں صرف نون لیگ پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کو ملیں گی۔ اپنے ناظرین کو اہم خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ مخصوص نشستیں نون لیگ پیپلز پارٹی JUIF سمیت دیگر جماعتوں کو ملیں گی۔ 12 جولائی کا فیصلہ کالعدم قرار، آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں گے۔ سپریم کورٹ نے 12 جولائی کا فیصلہ کالعدم قرار دیا تھا۔ ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا گیا ڈائریکٹر نیوز عامر شیخ نے۔ جی سر، بتائے گا کہ مخصوص نشستیں نون لیگ پیپلز پارٹی JUIF سمیت دیگر جماعتوں کو ملیں گی، مگر مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو نہیں ملیں گی۔ اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی، فیصلے سے تحریک انصاف میں جو ہے وہ مخصوص نشستوں سے محروم ہو گیا۔ اب اس میں قانونی پہلو زیادہ ہے، سیاسی پہلو کم ہے۔ بہت سارے معاملات میں جب یہ دوران سماعت ہم نے دیکھا کہ بہت دفعہ ججز اور جو اس کی معاملت کرنے والے وکلا ہیں، انہوں نے بڑے کلیئر انداز میں اس نے کہا کہ اس میں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے کہ اگر PTI اپنی پاس یہ اپنے نام سے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کراتی، بجائے اس کے کہ ان کے تمام لوگ جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے، اور کیونکہ سنی اتحاد کونسل کو نشست جیت نہیں سکی تھی، اس میں اس کو پارلیمانی پارٹی نہیں کہلائے گی، تو اب یہ جو خالی آزاد ارکان کو پارلیمانی پارٹی میں کنورٹ ہے۔ تو یہ کئی دفعہ ججز نے یہ بھی کہا کہ شاید یہ بھی PTI سے جڑا ہوا مسٹیک ہوئی ہے۔ تو پہلے یہ کیونکہ فیصلہ تھا 8-5 کی اکثریت سے، اب یہ 7-3 کی اکثریت سے ججوں نے جو نا اکثریتی فیصلہ سنا دی، کیونکہ 3 ججز نے اس کیس سے اپنے آپ کو جو فل کورٹ کے جو 3 ججز ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ اس میں جو ہے نا وہ عائشہ ملک اور جسٹس وکیل عباسی نے یہ 6 مئی کو درخواستیں مسترد کر کے نا وہ بیٹھے، جبکہ 17ویں سماعت پر جسٹس صلاح الدین قمر نے بھی جو ہے نا کیس میں سے جو معذرت کری تھی۔ اس طرح پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ برقرار رکھا گیا۔ سپریم کورٹ کا جو جولائی کا فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا۔ پہلے جو فل کورٹ تھا وہ 13 ارکان پر مشتمل تھا، 13 ججوں پر مشتمل تھا، لیکن اب جو فیصلہ آیا وہ 10 ججز کے 10 فل کورٹ بینچ سے آئے ہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ چونکہ اب لازمی بات ہے کہ وہ PTI تو اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اور اس کو وہ لازمی بات ہے کہ اس میں سے بہت سارے وہ جو ہے نا اس سے نکالیں گے اور اس پر تنقید بھی کی جائے گی، لیکن جو اس میں سے جو کئی لوگ ہیں جو وہ اس وجہ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ 13 عمران میں یہ کہا تھا کہ سنی اتحاد انٹائٹل نہیں ہے کیونکہ اس نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا۔ جب انتخاب میں حصہ نہیں لیا تو وہ پارلیمانی پارٹی کی بنتشی بھی ایک بڑا اسٹرانگ پوائنٹ تھا ان کی جانب سے، لیکن اب یہ دیکھنے کو ملے گا کہ اب اس میں جیسے نے جو مختصر فیصلہ سنا اس کے بعد یہ مخصوص نشستیں حکمران اتحاد کو یعنی پیپل پارٹی، نون لیگ اور دیگر جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گی، اور اس طرح سے یہ معاملہ جو ہے وہ اس میں دیکھا جائے گا کہ وہ کتنے لوگوں نے۔ شیخ صاحب، اسی تسلسل میں میرا ایک سوال ہے کہ جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا کسی ایک سیاسی پارٹی کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، اس وقت جو حکمران جماعتیں ہیں ان کو فائدہ ہوگا، ان کی جو اکثریت ہے وہ بڑھ جائے گی، ان کی جو ہے نا پارٹی پوزیشن جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے گی، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ ایسا نہیں تھا۔ اب اس میں جو یہ جو مخصوص رشتہ ہے نون لیگ پیپل پارٹی دیگر جماعتوں کو ملے گی، ڈیفینیٹلی جو 31-32 سیٹیں یہ سیٹیں جب جائیں گی تو یہ ان تینوں پارٹیوں میں جو 3-4 پارٹیاں ان میں تقسیم ہوں گی، تو ان کی جو عددی اکثریت ہے وہ مزید بہتر ہے۔ اب یہ اس میں تھوڑا سا معاملہ آ رہا ہے کہ اس میں 6 کے مقابلے میں 7 کی اکثریت پر جو ہے نظر ثانی درخواستیں منظور کی، کیونکہ یہ دیکھیں 13 رکنی فل کورٹ بینچ تھا جس میں سے 3 ججز نے معذرت کر لی تھی، تو پیچھے 10 رہ گئے تھے، تو اس کا مطلب ہے 3 وہ جنہوں نے درخواستیں مسترد کر دی پہلے ہی فیصلے سے پہلے، اور 3 وہ جو اس فیصلے میں بھی شامل ہے، تو 6 اور 7 کی اکثریت سے یہ فیصلہ تو کہ ہم اکثریتی فیصلہ تو نہیں کہیں گے، لیکن کیونکہ اکثریت ہے اس میں 6 اور 7 کی، تو اس وجہ سے یہ جو ہے وہ فیصلہ سنایا گیا۔ اور اب یہ جو آپ پارٹی کی نشستوں کی بات کر رہے ہیں، آپ کو یقیناً اب یہ دونوں جماعتیں خوش ہوں گی، ان کو جو ہے نا وہ جی عامر شیخ صاحب، آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہی رہیے گا، آپ سے مزید بھی اپڈیٹس لیتے رہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا گیا اسلام آباد سے نمائندہ 5 نیوز سجاد حیدر۔ جی سجاد، اپڈیٹ کیجیے گا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس حوالے سے۔
جی بالکل، آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے یہ 7-3 کی تناسب سے آیا ہے، اور سپریم کورٹ نے جو 12 جولائی 2024 کا جو فیصلہ تھا اسے کالعدم قرار دے دیا ہے، اور یہ قرار دیا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف اور سنی جو تحریک ہے وہ مخصوص نشستوں کے لیے اہل نہیں ہے۔ جو اس کے علاوہ جو 7 ججز ہیں ان میں سے میں بتاتا چلوں کہ جو گزشتہ فیصلہ تھا وہ بھی 8 ججز کا تھا، اور اس میں آج جب یہ کیس کی سماعت شروع ہوئی تو 13 ججز تھے، جن میں سے 2 ججز نے پہلے ہی اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا تھا اور 1 جج نے آج اپنے آپ کو علیحدہ کیا ہے۔ اور اب آج جو ٹوٹل جو بینچ تھا جنہوں نے فیصلہ سنایا ہے وہ 10 رکنی تھا، جس میں سے 7 رکنی بینچ نے یہ اکثریتی فیصلہ سنایا ہے، اور اس فیصلے میں پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اسے برقرار رکھا ہے اور مخصوص نشستیں قرار دیا ہے کہ جو ہیں وہ حکمران اتحاد کو دی جائیں گی۔ جسٹس امین الدین جو کہ بینچ کے سربراہ تھے انہوں نے آج مختصر فیصلہ سنایا ہے اور کہا ہے کہ جو فیصلے کی تفصیلات ہیں وہ بعد میں جاری کی جائیں گی۔ جی ایک دفعہ پھر رخ کریں گے عامر شیخ صاحب کا۔ سر آپ کی جانب بڑھوں گا، آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ سر ایک طرف تو پی ٹی آئی میں ایک ہیجانی سی کیفیت ہے، اور آج جو یہ فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ کا، اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آگے پی ٹی آئی کا کیا اگلا مرحلہ ہو سکتا ہے، لاہ عمل کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کریں گے۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ کا فیصلہ، پاکستان تحریک انصاف مخصوص نشستوں سے محروم ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے 12 جولائی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا کہ حکومت کو اکثریت حاصل ہو تو پھر وہ آسانی سے قانون سازی کر سکتی ہے، ایسا رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے۔ سپریم کورٹ نے 12 جولائی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے 12 جولائی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ مخصوص نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUIF سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کو ملیں گی۔ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستیں منظور ہو چکی ہیں۔ اہم خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، مخصوص نشستوں سے متعلق نظر ثانی درخواست منظور کر لی گئی ہے، جبکہ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کر دیا ہے، اور مخصوص نشستیں صرف نون لیگ، پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کو ملیں گی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی۔ بڑی خبر کے حوالے سے اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن کو 80 ارکان کی درخواستیں دوبارہ سننے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے، اور آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین نے یہ فیصلہ پڑھ کر سنایا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں۔ مخصوص نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUIF سمیت دیگر جماعتوں کو ملیں گی، اور پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی، اور اسی حوالے سے سپریم کورٹ نے 3 کے مقابلے میں 7 کی اکثریت سے نظر ثانی درخواستیں منظور کی ہیں، اور 12 جولائی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن کو 80 ارکان کی درخواستیں دوبارہ سننے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستیں منظور ہوئی ہیں، اور مخصوص نشستیں صرف نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUIF سمیت دیگر جماعتوں کو ہی ملیں گی۔ جسٹس ہاشم کاکڑ، جسٹس عامر فاروق، جسٹس علی باقر نجفی اکثریت میں شامل تھے، اور سپریم کورٹ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین نے یہ فیصلہ پڑھ کر سنایا ہے، اور سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کر دیا، اور مخصوص نشستیں صرف نون لیگ، پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کو ملیں گی، اور اسی حوالے سے سپریم کورٹ نے 12 جولائی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی، اور مخصوص نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUIF سمیت دیگر جماعتوں کو ملیں گی، جس کے حوالے سے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 12 جولائی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے، اور جس سے پاکستان تحریک انصاف کو ایک بار پھر مخصوص نشستوں میں نقصان ہو گیا ہے، اور حکومت کی جو سادہ اکثریت قومی اسمبلی میں ختم ہو گئی تھی، ایک بار پھر اتحادی حکومت کو سادہ اکثریت حاصل ہو گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن قومی اسمبلی میں ایک بار پھر کمزور ہو گئی ہے۔ ہمارے نمائندے سجاد حیدر ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے۔ سجاد، یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کی جانب سے کیا رد عمل آ رہا ہے اس مخصوص نشستوں کے فیصلے پر؟ ٹھیک ہے سجاد، آپ کو لیتے ہیں دوبارہ لائن پہ، اپنے ناظرین کو ایک بار پھر اپڈیٹ کر دیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے بحال کر دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو جو مخصوص نشستیں 12 جولائی کے فیصلے کے تحت دی گئی تھیں وہ کالعدم فیصلہ قرار دے دیا گیا ہے، اور اب مخصوص نشستیں ایک بار پھر حکومتی اتحاد کو جائیں گی، جس میں مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور دیگر اتحادی جماعتیں شامل ہیں۔ مخصوص نشستوں سے متعلق نظر ثانی درخواستوں پر فیصلے کے بعد کی صورتحال: سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد 77 قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کی رکنیت بحال کر دی گئی ہے۔
قومی اسمبلی کی 3 غیر مسلم نشستیں ارکان کی رکنیت بحال کر دی گئی۔ خیبر پختونخوا سے 8 خواتین ارکان قومی اسمبلی کی رکنیت بحال کر دی گئی ہے۔ سجاد حیدر نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سجاد، یہ بتائے گا کہ آپ وہاں پر موجود ہیں سپریم کورٹ میں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما وہاں پر موجود ہیں، کیا حکمت عملی کے بارے میں واضح ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف؟ کیا پھر کوئی اپیل دائر کرنے جا رہی ہے سپریم کورٹ میں؟ نظر ثانی اپیل جو ہوتی ہے یہ مکمل طور پر فائنل ہوتی ہے، کیونکہ ایک فیصلے کے اوپر ایک اپیل کا ہی حق ہوتا ہے، اور اب یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ مکمل طور پر جامع اور مکمل طور پر یہ نافذ العمل ہوگا۔ اس کے بعد دوبارہ اس کیس میں اپیل نہیں کی جا سکتی، تاہم دوبارہ کسی نہ کسی نقطے کے اوپر دوبارہ درخواست نہیں دائر کی جا سکتی ہے۔ آج جو فیصلہ آیا ہے وہ 12 جولائی کے فیصلے کے اوپر نظر ثانی تھی۔ 12 جولائی میں یہ مخصوص نشستیں جو تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کو دینے کا کہا گیا تھا، اور پاکستان سنی کو کہا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو 7 ججز تھے، آج 7-3 کے تناسب سے یہ فیصلہ آیا ہے، اور یہ فیصلہ جو بینچ کے سربراہ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے مختصر فیصلہ سنایا ہے، اور اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو برقرار رکھا گیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں بھی یہ قرار دیا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور سنی کونسل جو ہے وہ مخصوص نشستوں کی اہل نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا تھا، اور مقررہ وقت میں انہوں نے کسی سیاسی جماعت کو سیاسی جماعت سے الحاق نہیں کیا تھا، اور جس سیاسی جماعت سے الحاق کیا تھا اس کی پہلے ہی قومی اسمبلی میں کوئی نشست نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان کے جو الحاق تھا اس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، اور عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ مخصوص نشستیں ہیں وہ حکمران اتحاد کو ملے گی، اور فیصلے کی تفصیلات عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بعد میں جاری کی جائیں گی، جبکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین یا جو خواتین اراکین خاص طور پر یہاں پر موجود تھی، اور اس کے علاوہ جو وکلا تھے، انہوں نے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں امید تھی کہ عدالت ہمارے حق میں فیصلہ کرے گی، تاہم عدالت کی جانب سے اب جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں ہم مشاورت کریں گے اور آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے۔ جی، اور سجاد یہ بھی بتائے گا کہ آپ کی وہاں پر مختلف قانونی ماہرین سے بھی بات ہو رہی ہے، تمام لوگ وہاں پر موجود ہیں، وہاں کا ماحول دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، قانونی ماہرین کیا نقطہ اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس کیس میں کہاں گڑبڑ کر گئی؟ گو کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ پہلے آ چکا تھا، پھر سپریم کورٹ سے 12 جولائی کو فیصلہ ان کے حق میں آیا، اور اب فیصلہ ریورس ہو گیا ہے۔ کیا کہتے ہیں قانونی ماہرین اس بارے میں؟ جی دیکھیں، جو قانونی ماہرین جو ہم نے عدالت کے اندر بھی دیکھا، وہاں پر جو تحریک انصاف تھی وہ تھوڑی سی پریشانی کا شکار تھی۔ انہوں نے کچھ اراکین نے جو اپنے ٹکٹ تھے یا اپنا الحاق تھا وہ سنی جو پاکستان سنی اتحاد سے کہا تھا، اور جبکہ دیگر اراکین نے آزاد ڈکلیئر کیا تھا، اور کچھ نے کہا تھا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی رہیں گے۔ اور اس حوالے سے جو عدالت کا بھی جو فیصلہ آیا تھا ان کا بھی کہا تھا کہ سنی اتحاد جو ہے وہ پاکستان سنی کونسل وہ مخصوص نشستوں کے لیے اہل ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف جن کا جو ٹکٹ ہولڈر تھے ان تمام نے سنی اتحاد میں اپنی شمولیت ظاہر نہیں کی تھی، اور تقریباً 39 ایسے ارکان تھے جنہوں نے ظاہر کی تھی، ان کو عدالت نے قرار دے دیا تھا سنی اتحاد سے، جبکہ جو 41 اراکین تھے ان کا فیصلہ اس وقت سے پینڈنگ چلا آ رہا تھا، اور اسی حوالے سے اسی تناسب سے جو تھا وہ مخصوص نشستوں کا سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا تھا یا الیکشن کمیشن نے، اور الیکشن کمیشن نے بھی یہی کہا تھا کہ جو 3 دن آئین میں دیے گئے ہیں کسی بھی آزاد ارکان کو کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کے لیے، سپریم کورٹ نے آئین سے تجاوز کیا ہے، اور 15 دن جو دیے گئے ہیں یہ آئین میں نہیں ہے۔ اس حوالے سے بار بار الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کیا جاتا رہا، اور اب جو فائنل اب جو فیصلہ آیا ہے اس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتی۔ جو آئین کے اندر 3 روز ہیں وہ 3 روز ہی رہیں گے، اور جس میں جتنے اراکین نے اپنا ایفیلیشن ظاہر کر دی تھی دوسری جماعت سے وہ ہی رہیں گے، اور جو 3 روز کے بعد جو شامل ہوئے ہیں ان کو شامل نہیں سمجھا جائے گا۔ اور اس حوالے سے جو سنی کونسل ہے اس کی اپنی کیونکہ پارلیمنٹ میں کوئی نشست نہیں تھی، اس لیے جو اراکین ہیں وہ سنی کونسل میں جا نہیں سکتے، اس لیے انہیں آزاد ہی قرار دیا جائے گا۔ جی، اور سجاد یہ بھی بتائے گا کہ جب 12 جولائی کا جو فیصلہ آیا تھا اس میں جو فریق تھی مسلم لیگ نون اور اتحادی گورنمنٹ ان کی جانب سے جو
درخواست قومی اسمبلی میں پیش کی گئی تھی، اس کا متن یہ تھا کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلے میں سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو ایک سیاسی جماعت تسلیم کیا، جبکہ سنی اتحاد کونسل کی درخواست میں ایسی کوئی استدعا تھی ہی نہیں۔ سنی اتحاد کونسل نے جو درخواست دائر کی تھی اس میں پاکستان تحریک انصاف کو سپریم کورٹ نے ایک سیاسی جماعت تسلیم کیا تھا، جبکہ اس میں درخواست پی ٹی آئی کی جانب سے دائر نہیں کی گئی تھی۔ کیا یہ بھی بڑی بنیاد ہے جس کی وجہ سے یہ فیصلہ ریورس ہوا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا تو ذکر کہیں تھا ہی نہیں اس میں؟ جی دیکھیں، آج بھی جب عدالت میں کیس چل رہا تھا تو جسٹس جمال بندوخیل کا موقف یہ تھا کہ نشان لے لینے سے کسی سیاسی جماعت کی جو رکنیت ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی، تو انہوں نے صرف نشان کیا تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ جماعت تھی اور وہ رجسٹرڈ جماعت ہے، لیکن جو اراکین تھے وہ سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے تھے اور سنی اتحاد کونسل کی خود سے کوئی نشست نہیں تھی۔ ان کے جو سربراہ ہیں حامد رضا، انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا تھا، اور اس وجہ سے جو قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی ایک جماعت جس کی ایک بھی سیٹ پارلیمنٹ میں جو نمائندگی رکھتی ہو، آزاد اراکین صرف اس جماعت میں جا سکتے ہیں۔ یہ جو مین نقطہ ہے اس کے اوپر تمام فائٹ کی گئی ہے، اور اسی حوالے سے عدالت نے آج قرار کیا ہے کہ کیونکہ سنی اتحاد جو ہے سنی اتحاد کونسل وہ پارلیمنٹ کی جو نمائندہ جماعت نہیں تھی اور تمام اراکین اس میں جانے کے لیے اہل نہیں تھے۔ جی اپنے ناظرین کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، مخصوص نشستوں سے متعلق نظر ثانی درخواست منظور ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کر دیا ہے۔ مخصوص نشستیں نون لیگ پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کو ملیں گی۔ ایک بڑا فیصلہ آیا ہے۔ ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے بے نظیر مہدی نے۔ بے نظیر بتائیے گا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت عرصے سے مخصوص نشستوں کا معاملہ چل رہا تھا اور آج بالآخر ایک بہت بڑا فیصلہ آ گیا ہے، جس کے بعد بتا دیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کو یہ نشستیں نہیں ملیں گی۔ اس کے بعد آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اتنا بڑا فیصلہ آ گیا ہے، اب تحریک انصاف کے پاس اس فیصلے کو ماننے کے علاوہ اور کوئی آپشن ہے؟ بے نظیر، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ جی بالکل سن پا رہی ہوں۔ شہزادی دیکھیں، تحریک انصاف تو کبھی کسی فیصلے کو نہیں مانتی، کیا وہ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ ہو، کیا وہ اور دوسرے فیصلے ہوں، وہ نہیں مانتی۔ اب اس فیصلے کی ٹیکنیکلٹیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس میں جیسے کہ اس میں بتایا گیا، دیکھیں آئین کا آرٹیکل 51 جو ہے وہ بہت واضح ہے اس حوالے سے کہ جتنے آزاد امیدوار تھے انہوں نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے جو تھا وہ الیکشن لڑا، اور اس کو انہیں ایک خاص مدت دی ہوئی تھی کہ جس میں انہیں پی ٹی آئی کو جوائن کرنا تھا۔ وہ سنی اتحاد کونسل کا حصہ تھے، لیکن سنی اتحاد جو تھی وہ سنی اتحاد کونسل جو تھی وہ الیکشن میں نہیں اس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ پھر اب یہ جو فیصلہ ہے، دیکھیں تحریک انصاف کی اس میں کچھ لیڈرشپ کو سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے پاس ایک بہت ایکسپرٹ لیگل ٹیم موجود ہے۔ یہ بات ہم سب مانتے ہیں کہ جو ماہر قانون ہیں ان کی ایک ٹیم جو ہے وہ تحریک انصاف میں موجود ہے، مگر آج اگر آپ نے دلائل سنے ہوں اور آج آپ نے اگر ساری پروسیڈنگ جو لائیو دکھائی جا رہی تھی تمام ٹیلی ویژن سکرینز پر، اس کے اندر ہمیں جذباتی جملے یا اس سے پہلے بھی جو تھے جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں اور ہم خود بھی اس کو دیکھتے رہے ہیں، اس میں جذباتی جملے زیادہ سننے کے لیے ملے، جیسے کہ یہ فسائی حکومت ہے، یہ جملہ بار بار کہا جاتا رہا۔ اس کے علاوہ فارم 47 اور فارم 45 جو بحث ہمیشہ چھیڑ دیتے ہیں ہر موضوع پر، وہ بار بار لاتی رہی۔ تو دیکھیں جو فیصلے دیے جاتے ہیں عدالت کے، کسی بھی عدالت کے، وہ دلائل کی بیس پر دیے جاتے ہیں، جذبات کی بیس پر نہیں دیے جاتے۔ چاہے آپ کی نیت اچھی ہو یا بری ہو، آپ نے آج تک کبھی کسی عدالت میں کوئی ایسا فیصلہ سنا ہے جو کسی کی نیت کی بیس پر دیا ہو؟ نہیں، ہمیشہ ثبوت اور دلائل کی بیس پر فیصلے دیے جاتے ہیں۔ تو وہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم جو اپنے آپ کو بہت ایکسپرٹ سمجھتی تھی، اپنے آپ کو بہت زبردست سمجھتی تھی، اس نے کیا آئین کا آرٹیکل 51 کھول کے نہیں پڑھا تھا جس کے اندر ایک ایک چیز واضح ہے؟ یہ ہم اور آپ بھی آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ خاص طور پہ جو کوئی انڈیپینڈنٹ، دیکھیں بہت سارے انڈیپینڈنٹ امیدوار جو ہیں وہ جیت کر اسمبلیوں میں آتے ہیں، ایک خاص مدت ہوتی ہے، کچھ دن کا ٹائم ہوتا ہے جس میں انہوں نے کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہوتا ہے یا پھر اپنے آپ کو آزاد ہی رکھنا ہوتا ہے۔ یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے جو سب کو پتا ہے،
اور اب جو لیگل ٹیم جو تھی یہ جب سیاست پر لگ گئی اور جب سیاست کرنے پر لگ گئی اور صرف اس کی ساری کنسنٹریشن اس طرف چلی گئی کہ اسے ملاقاتیں کرنی ہیں اور ملاقاتوں سے اب یہ فیصلہ کر لیں اب وہ کر لیں، تو یہ بھی فیصلہ ہمیں اسی ابہام کا جو ہے وہ سارا نتیجہ نظر آ رہا ہے۔ آج کی پروسیڈنگ جو تھی 7-5 کی جو اکثریت تھی اس سے یہ فیصلہ آیا ہے اور اس میں جو ہے وہ صاف بتا دیا گیا ہے کہ اب جو حکمران جماعتیں ہیں ان کو یہ مل جائے گا، یعنی جو حکومت ہے اور حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو یہ مخصوص نشستیں مل جائیں گی۔ اور اس میں جب سے یہ کیس لگا تھا اور جب سے اس کی پروسیڈنگز چل رہی تھی، دیکھیں بعض باتیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، آپ کو جن ججز کا پتا ہوتا ہے کہ اگر وہ یہ ریمارکس دے رہے ہیں، کچھ بہت انپریڈکٹیبل بھی ہوتے ہیں کہ جو ریمارکس کچھ دے رہے ہوتے ہیں مگر فیصلہ کچھ آ جاتا ہے، مگر بعض ججز کا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے اس بات پہ یہ ریمارکس دے دیا اٹ مینس کہ اس کو فیصلے پر بھی یہ کہیں نہ کہیں اثر انداز ہوگا۔ تو مخصوص نشستوں والا جو فیصلہ تھا وہ جب سے یہ اس کی پروسیڈنگز اسٹارٹ ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے بے نظیر، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، اپنے ناظرین کو اس خبر سے متعلق مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اہم فیصلہ ہے پاکستان تحریک انصاف سے متعلق بھی اور قومی اسمبلی میں جو سیاست ہے اس سے متعلق بھی۔ یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید اس فیصلے پر بات کریں گے۔